حکومت نے امینڈمنٹس کی ہیں قانون کے اندر، لیکن آپ کو نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دن سے یہ موقف ہے، آج بھی یہ موقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 22 سال نیب کا تجربہ ہم نے کیا ہے۔ نیب بنا کس لیے تھا؟ ایک آمر نے بنایا تھا کہ میں سیاست پر قبضہ کر لوں، جوڑ توڑ کر سکوں، سیاستدانوں کو ڈرا دھمکا سکوں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ 22 سال میں نیب کا ادارہ یہ بتا دے اس نے کتنے سیاستدانوں پر کیس بنائے ہیں، کتنی انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں اور کتنے سیاستدانوں کو سزا ہوئی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی سیاستدان نہیں ہے جس کو نیب نے 22 سال میں کنوکٹ کیا ہو، سزا دلوائی ہو۔ صرف ایک سیاستدان کو سزا دی گئی ہے، اس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ 2 مکمل طور پر جھوٹے کیسوں میں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ججوں کو بلیک میل کر کے، ججوں کو دباؤ ڈال کے ان کے فیصلے لکھ کر، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ جو نقصان نیب نے ملک کو دیا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کا نقصان نیب اس ملک کو دے چکا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، 5 سال ہم نے حکومت کی، 2013 سے 18 تک۔ پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے 4 سال نیب کو قبضے میں رکھا۔ ایک کیس مجھے ہماری 5 سال کی حکومت کی کرپشن کا بتا دیں جو عمران خان نیب اکٹھے مل کر سکے ہوں۔ آج جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، 2 دفعہ گرفتار کیا نیب نے، 18 مہینے جیل میں رکھا، کوئی کیس نہ بنا سکے۔ ہم بھی عمران خان کو گرفتار کر کے 18 مہینے جیل میں رکھتے ہیں نا، اور پھر کیس نہیں بنے گا۔ اور جب کیس نہ بنا تو ایف آئی اے میں اپنے من پسند لوگ لگا کر ان سے ایک جعلی کیس بنا لیا۔ میں اور احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مجھ سے نہیں گھبراتے۔ کیس کیا ہے؟ کہ انہوں نے نارووال میں اسٹیڈیم بنایا تھا۔ مجھ پہ جو کیس ہے، 2 کیس ہیں، ایک کراچی میں چلتا ہے، ایک اسلام آباد میں چلتا ہے۔ کراچی کا کیس یہ ہے کہ آپ نے ایم ڈی پی ایس او لگایا تھا، یہ مجھ پہ کیس ہے۔ جج نے پوچھا کہ ایم ڈی کون لگاتا ہے، انہوں نے کہا وزیر اعظم، انہوں نے کہا وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ وزیر تھے، لیکن کیس ہے۔ آج 3 سال سے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، نہ جج آتی ہیں نہ کیس چلتا ہے۔ دوسرا کیس اسلام آباد میں ہے، 10واں گواہ وہاں آیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایل این جی ٹرمینل لگایا، اس سے ملک کا 48 ارب کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ 21 ارب کا ہو گیا ہے، 27 ارب کا ہونا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کانٹریکٹ کینسل کر دو، 27 ارب تو بچاؤ۔ حکومت کے گواہ جو آئے ہیں، 10واں گواہ ہے، ہر گواہ نے کہا ہے کہ شاہد عباسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے۔ ہر گواہ نے کہا ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا فائدہ حکومت پاکستان اس ٹرمینل سے لے چکی ہے، لیکن کیس چل رہا ہے۔ ابھی ایک گواہ آیا، اس نے کہا کہ جو میری سٹیٹمنٹ 161 کی دفعہ 161 کی ریکارڈ میں لگی ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں دی، انویسٹیگیشن افسر نے جعلی سٹیٹمنٹ لگائی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اس انویسٹیگیشن افسر کو 6 سال کی سزا لازمی ہے۔ یہ حالت ہے آج نیب کے انصاف کی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں پی ایم ایل این کے کیس چلنے دیں اور کیمرے لگا کر لوگوں کو دکھائیں کہ کیس ہیں کیا۔ ہم 2 آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب 18 مہینے، آشیانہ، فلانا، ڈھینگا، کوئی کیس نہیں ہے۔ افسروں کو بلا کر، میرے سیکرٹریوں کو بلا کر کہا گیا یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے، یہ تمہارا اپروور سٹیٹمنٹ ہے وزیر کے خلاف۔ جب آپ ایک 35 سال سروس کرنے والے ایماندار افسر کو یہ کہیں گے، آپ سوچیں کہ کیا گزرتی ہوگی، کون فیصلے کرے گا؟ عمران خان کوئی کام کر سکا ہے 4 سال میں؟
پتہ نہیں خواہش تھی یا نہیں، لیکن کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آج ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ملک چلانا ہے یا نیب چلانی ہے. امینڈمنٹ ہو گئی ہے لیکن آج بھی افسر خائف ہیں. افسر کہتے ہیں کل پھر امینڈمنٹ پھر ہو جائے گی اور وہ کہیں گے جی پچھلے نیب پہلا قانون ہے دنیا کا جو بنا 2000 میں اور کہا گیا کہ آپ نے اپنی جو احتساب کرنا ہے وہ 1985 سے کرنا ہے. یہ نیب کا قانون ہے. ملک کا قانون کہتا ہے کہ 7 سال کے آپ نے ریکارڈ رکھنے ہیں فائنینشیل. نیب کہتا ہے مجھے 35 سال کا ریکارڈ دے دو. میں نیب چیئرمین کو کہتا ہوں تم 35 سال کا ریکارڈ دو نا یار، تم احتساب کرتے ہو، تم تو ذرا دو نا. سب سے کرپٹ ترین ادارہ ملک کا آج نیب ہے. جتنے کرپٹ افسر نیب میں ہیں پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہیں. میں اوپنلی کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ایک کمیشن بنے جس کے سامنے لوگ پیش ہوں اور وہ بتائیں کہ نیب نے کیا 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 ان کے ساتھ، کتنے پیسے کس نے پکڑے ہیں، کس طرح ڈرا دھمکا کر اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کو 4 سال ملے نیب کے ساتھ، کوئی مشکل بات نہیں ہے. عمران خان سمیت تمہارے وزیر کل اندر کرا سکتے ہیں. ہم بھی اپنے 2 نمبر چیئرمین لگا کر یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ انتقام کا ادارہ نہیں ہے، یہ احتساب کا ادارہ ہے. یہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے، پرسیکیوشن نہیں. ہم نے پرسیکیوشن برداشت کر لی ہے اور ہم نے صرف عمران خان کی نہیں کی، ہم نے مشرف کی بھی کی تھی. میں نے 9 سال مشرف کے زمانے میں بھی کیس بھگتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھگتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھگتے ہیں. 4 سال عمران خان نے بھی احتساب کر لیا. 13 سال بہت ہو گئے نا. کچھ ملا آپ کو؟ آج عمران خان اپنے اثاثوں کا حساب دے دے. عمران خان یہ بتا دے کہ تمہاری آمدن کیا ہے، اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہو، بتائیں نا ذرا. 35 سال کے عمران خان بھی دے نا. میں نے 35 سال کا ریکارڈ دیا ہے. یہ میری آمدن ہے، یہ میرے اخراجات ہیں، 35 سال کے دیے ہیں. عمران خان 3 سال کے دے دے. تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ترامیم عمران خان کے وزیروں نے میرے سامنے بیٹھ کر قبول کی تھی. اور پھر بعد میں کہہ جی ہم تو مانتے ہیں جی، لیکن عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ان کو پکڑنا ہے. یہ حکومت نے کہا تھا کہ اس قانون میں ترمیم کرنی ہے اور آج بات کرتے جی ترامیم ہو گئی ہیں. ترامیم ہوتی تو اسمبلی میں بیٹھتے آ کے بات کرتے نا. میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ایسے قوانین جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، جیسے احتساب کا قانون ہے، جیسے الیکشن کے قانون ہیں، ان میں تمام کی مشاورت شامل ہونی چاہیے، کنسنسس سے ہونے چاہیے. لیکن کنسنسس ان سے نہیں ہو سکتا جو پارلیمان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں لیکن پارلیمان چھوڑ کے بھاگ گئے جب اقتدار ختم ہوا. تو آج آسان کام ہے، یقین کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو نیب کے قانون کے اندر اریسٹ کر کے اندر ڈال دینا. 9 مہینے میں نے ابھی گزارے ہیں، 2 سال پہلے گزارے تھے. تو ہم انتقام نہیں کسی سے لینا چاہتے، لیکن ہم اس ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں جو ادارہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، جو اس ملک کی حکومت کو تباہ کر رہا ہے، جو اس ملک میں افسران جو ہیں ان کے فیصلے کرنے کی طاقت اس نے ختم کر دی ہے. آج ہمارے ملک میں جو مشکلات ہیں بڑا حصہ نیب کا ہے. اس پر ایک اوپن ڈبیٹ کرا لیں ملک کے اندر. جو نیب کے حامی ہے وہ بھی آ جائیں، جو نیب کے مخالف ہے وہ بھی آ جائیں. احتساب کرنے کے بہت طریقے ہیں. احتساب کا ایک سمپل فارمولہ ہے، ایک FBR سے نوٹس بھیج دیں، یہ جناب آپ کے اخراجات ہیں، یہ آپ کی ٹیکس پیمنٹ ہے، ذرا اگر بتا دیں کیسے کہاں سے پیسے لاتے ہیں. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تنقید کرنا بڑا آسان ہے. حقائق ملک کے سامنے رکھ کر آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور آج ایک بڑی واضح حقیقت ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یا ملک چلا لیں یا نیب چلا لیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. جناب
طارق عزیز صاحب دنیا سے صاحب سے سوال کرنا تھا، نئے چیئرمین کی تعیناتی کہ آپ اس دور ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے نیب چیئرمین جس کو مرضی لگا دے، اس نے کام یہی کرنے جو پچھلا کرتا رہا. جب آپ یہ اختیارات دیں گے کہ ایک آدمی کسی کو بغیر کسی وجہ کے اریسٹ کر سکے، اس پر جھوٹے کیس بنا لے. مجھے میرے خلاف 21 انکوائری اور انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں. ہر افسر نے مجھے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے. تو جو کہتے تھے ہم کیس دیکھتے اور فیس نہیں، وہ فیس دیکھتے تھے. یہ نہ صرف کرپٹ لوگ ہیں، جھوٹے ہیں سب سے بڑے. یاسر صاحب آ کے نیا چیئرمین لیب لگ جائے گا جی. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھی بات ہے. میرے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ گزارش ہے، ان سے بارہا کہا ہے اس ادارے کو ختم کر دیں. احتساب کے ادارے ملک میں موجود ہیں، احتساب چلتا رہے گا، بہتر احتساب ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہوگی. سپریم کورٹ ملک کا کہہ چکا ہے، ایک نہیں کئی فیصلوں میں. ہائی کورٹ بارہا کہہ چکے ہیں. آپ ججمنٹ دیکھیں نا ذرا ان دو کی. وہ کہتے ہیں یہ ادارہ تو لوگوں کی حد تک پہ ہے، یہ تو ملک میں سیاست کی انجینئرنگ کر رہا ہے. تو یہ اداروں کو ختم کرے. ایسے ادارے جو ملک کو نقصان پرفارمنس دکھا دیں نا. کتنے سیاست دانوں کا احتساب اس نے کیا ہے اور کتنوں سے انتقام لیا ہے. تو کہتے ہیں اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں نیب پہ. اربوں روپے بتا دیں کسے اکٹھے کیے ہیں. اس نے اس پچھلے چیئرمین نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کوئی 40 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے یا 48 ارب روپیہ. جب فائنانس منسٹری کا بندہ ہے، اس نے کہا جی ہمارے پاس تو 1.6 ارب آیا ہے اور سارا ہاؤسنگ اسکیموں سے آیا ہے، کسی سیاستدان سے ایک پیسہ نہیں آیا. آپ نے سیاستدان کا حساب کرنا ہے نا. اگر نیب اتنا اچھا ادارہ ہے تو پھر اس کے اندر جوڈیشری کو بھی شامل کر دیں، مسلح افواج کو بھی شامل کر دیں، سب کا احتساب کرے. اگر اتنا اچھا احتساب کرتا ہے نیب تو کرے. شہزاد علی سما سے جی سابق چیئرمین نیب کے متعلق ابھی آپ نے کہا کہ وہ فیس دیکھتے تھے، کیس نہیں دیکھتے تھے. سر وہ جو ویڈیو آئی تھی اس پر جو سابق حکومت ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی تحقیقات کا آغاز تو کیا تھا. اب آپ کی حکومت ہے، آپ اس کیس پر تحقیقات کریں، انہیں سزا دلوائیں، ایک تو اس ویڈیو پہ. اور دوسری یہ چیز کہ سنا اطلاعات ایسی ہیں ذرائع سے کہ جو چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. کیا آپ ان کو روکیں گے اور اس کیس کی تحقیقات؟ دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں، میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا. میں نے پہلے کہا ہے کہ اس چیئرمین کے گریبان پہ میں ہاتھ ڈالوں گا. قانونی طور پہ اس زندگی میں موقع ملا ورنہ آخرت میں ڈالوں گا. جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے وہ ملک سے بھاگے گا. آپ دیکھ لینا، ایک بھاگ گیا نا، اس کا جو مالک تھا وہ بھاگ گیا ہے، شہزاد اکبر. میں نے پہلے میں ٹی وی پر میں نے کہا تھا یہ آدمی سب سے پہلا آدمی بھاگے گا اس ملک سے. اس کو کب واپس آ رہے ہیں؟ ان کو کب واپس آ رہے ہیں؟ یار واپس بھی آ جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں، ہم نے ملک کے کام کرنے ہیں. عمران خان نے احتساب کی کوشش کر لی ہے نا. کابینہ 4 گھنٹے احتساب ڈسکس کرتی تھی، 6 گھنٹے ECL ڈسکس کرتی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں احتساب کا عمل اگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو مشکل کام ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کے مطابق جب کریں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے. تھینک یو جناب.